السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور شان کے قصیدے کہتے کہتے انسان ختم بھی ہو جائے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا کے سمندر ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس کے علاوہ مزید سمندر اور ان کو بھی سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کی تعریف بیان کرنی شروع کی جائے، حمد و ثنا بیان کرنی شروع کی جائے، یعنی لکھنی شروع کی جائے، تو انسان کبھی بھی نہ لکھ پائے گا، بے شک سمندر خشک ہو جائے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان، یہ ہے میرے اللہ کی عظمت۔ اللہ کے بندو، ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک باطنی آنکھ بھی ہے، روحانی آنکھ بھی ہے۔ روح کو زندہ کرے تو باطنی آنکھ کھلے گی۔ تو پھر جب آپ باطن کی آنکھ سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے سامنے ہر چیز کھل جائے گی اور کوئی راز نہ رہے گا۔ اس باطنی اور روحانی آنکھ کو کھولنے کے لیے ہمیں قرآن کا سبق پڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ کی قرآن کی آیات کو روح جاں بنانا ہوگا۔ کیا بات ہے میرے اللہ کی، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا اگر ہمیں نہ بتایا جاتا کہ ہماری پیدائش کس طرح ہوئی تو کیا ہم جان پاتے؟ کس نے بتایا؟ میرے اللہ نے بتایا کہ میں نے آدم کو، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں
کہ میں ہی آپ کو علم دینے والا ہوں، میں ہی آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوں، اور جو لوگ میری ہدایت کو اپنا لیں گے اور میرے راستے پر چلیں گے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر ان کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر سکتی، نہ ہمارے دل و دماغ ان کو جان سکتے۔ اور جس نے روگردانی کی، اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، تباہی ان کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقدر ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ دم آیا آیا، نہ آیا نہ۔ ہم لوگ کن بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم سب کچھ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا اس دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ ان گنت جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی کسی بیماری سے اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جا رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے اور وہ بندہ آگے چلا جاتا ہے اپنی منزل پانے کے لیے، اور اپنی منزل پہ پہنچ پاتا ہے، اور جانے والے بھی کبھی لوٹ کے آتے ہیں۔ ہمارے پیارے بزرگ، ہمارے پیارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و احباب، ہمارے دوست، بہت گہرے دوست اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم کچھ بھی نہ کر پائے، لیکن عبرت کا نشان ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے بنایا، جو کچھ انہوں نے جمع کیا، وہ ادھر کا ادھر ہی ہے۔ ان کے ساتھ تو ان کے اعمال گئے۔ دوستو، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے احکامات کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور انہیں کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم گھاٹے والوں میں شمار ہوں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب اپنی زندگی کے انتہائی جن کو ہم قیمتی لمحات سمجھتے ہیں، ان میں سے چند لمحے اللہ کے لیے وقف کریں گے، اور قرآن پاک کو کھول کے 5-10 منٹ کے لیے دیکھیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، تو میرا اللہ بڑا ہی راضی ہوگا، بڑا ہی مہربان ہوگا۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔